الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه احمد فی مسندہ. محترم سامعین کرام، بھی جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر اور امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے. راوی حدیث حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. بڑی اہم حدیث ہے. پچھلے درس میں نے آپ کے سامنے مثالی خاتون، مثالی عورت اور مثالی بیوی کے تعلق سے چند باتیں کی تھی. اس کے تعلق سے ایک حدیث جو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی تھی، سنن ابی داؤد کی حدیث تھی، اس کو ذکر فرمایا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی خاتون کی، مثالی بیوی کے اوصاف ذکر فرمائے. ان میں 3 باتیں آئی تھی کہ جب اس کی طرف اس کا شوہر دیکھے تو اس کو خوش کر دے، یعنی عورت مرد کو مسرور کر دینے والی عورت ہو. اور دوسری صفت یہ بیان کی گئی تھی کہ جب اسے اطاعت کا حکم دے تو اس کی وہ اطاعت و فرما برداری کرے، جو حکم دے اس کی اطاعت کرے. اور تیسری چیز تھی کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کرنے والی ہو. یہ 3 باتیں، 3 اوصاف پچھلی حدیث میں ذکر کیے گئے تھے. آج جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ بڑی عظیم حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک مسلمان عورت، ایک مومن عورت کو عظیم خوشخبری سنائی ہے. ان کو ایک عظیم بشارت دی گئی ہے جس میں چند ایسے کام کا تذکرہ ہے جن کا کرنا مشکل اور زیادہ مشقت آمیز تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عورت اس کا اہتمام کرتی ہے اور پورے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس اعمال کو انجام دیتی ہے تو ایک مومن عورت کے لیے عظیم بشارت دی گئی ہے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے یہ داخل ہو جائے گی. اسے حکم ہوگا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ، اور وہ بھی بغیر کسی پیشگی عذاب کے. خواہ عورت کے اندر ان دروازوں سے داخل ہونے والے لوگوں کے اعمال کی طرح اعمال ہوں یا نہ ہوں، اگر اس حدیث میں جو اعمال بیان کیے گئے ہیں، جو کام بیان کیے گئے ہیں، جس کام کا ذکر ہے، اگر عورت اس کو مکمل طریقے سے ادا کرتی ہے تو اسے 8 دروازے کھلے ہوئے جنت کے ملیں گے، اور حکم ہوگا کہ جس جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. سبحان اللہ، یہ بہت عظیم بشارت ہے، بہت عظیم خوشخبری ہے، بہت عظیم فضیلت ہے. اور میری ناقص معلومات کے حد تک، ناقص علم کی حد تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی فضیلت مردوں کو حاصل نہیں ہے. حدیث کے اندر سب سے پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب عورت 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرے. آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں مرد نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں، نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں، عورتیں بھی بہت نماز میں کوتاہی کرتی ہیں. لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ نماز ایک عظیم عبادت ہے، ایک عظیم عمل ہے، نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے. لہٰذا نماز کی پابندی پورے طور طریقے سے کی جائے، اور نماز کی پابندی اچھے طریقے سے کریں. کبھی بھی نماز کو نہ چھوڑیں، پہلے نماز کی ادائیگی کریں، اس کے بعد بھی کسی کام اور کاج کے لیے وہ بیٹھیں. نماز پہلے، پھر کوئی اور کام اس کے بعد ہونا چاہیے. نماز کو ترجیح دیں کہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جس سے دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی عطا ہوگی، اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی اللہ رب العزت بڑا مقام عطا فرمائے گا. نماز کا سب سے پہلے ذکر کیا گیا، وہ اس وجہ سے ذکر کیا گیا کہ نماز کے بعد ہی کوئی عمل اللہ رب العزت قبول کرے گا. نماز اگر کسی کی زندگی میں نہیں ہے تو انسان کی زندگی بیکار ہے. ویسی زندگی جینی بیکار ہے جس کی زندگی میں نماز نہ ہو. اور نماز جب تک انسان 5 وقت کی ادا نہیں کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تب تک اس کے کوئی اعمال اللہ رب العزت کے نزدیک مقبول نہیں ہوں گے. دوسری چیز جو حدیث کے اندر بیان کی گئی وہ یہ کہ رمضان کے روزے رکھے. رمضان کے روزے رکھنے میں بھی عورتیں بہت زیادہ کوتاہیاں کرتی ہیں، بہت سارے بہانے بناتی ہیں. بعض عورتوں کو کچھ پریشانیوں کی کچھ دقتیں ہوتی ہیں، نسوانی معاملات ہوتی ہیں، عورتوں کے کچھ پوشیدہ معاملات ہوتے ہیں، امراض ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے
نماز نہیں پڑھ پاتی، صحیح طریقے سے روزہ نہیں رکھ پاتی، تو جو موقع ملتا ہے اس کو وہ غنیمت سمجھے اور روزہ پابندی سے رکھیں۔ بعض عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں جس کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتی ہیں، بعض عورتیں حمل سے ہوتی ہیں جس کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتی ہیں، تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ روزے کی پابندی کریں، اور اگر جو چھوٹ جائے تو بعد میں ان روزوں کی عورت قضا کرے گی۔ اور تیسری چیز جو اس حدیث کے اندر بیان فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، مرد عورت دونوں کو چاہیے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہاں ایک مثالی خاتون، مثالی عورت کی ایک پہچان ہے، اس کی صفات ہیں کہ وہ جہاں نماز کی پابندی کرتی ہیں، جہاں وہ روزے بھی پابندی سے رکھتی ہیں، اور اسی طریقے سے وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت بھی کرتی ہیں۔ شوہر کی غیر موجودگی میں تو اور زیادہ اپنے عزت و عفت کی وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، اور اگر انہیں شوہر کہیں اجازت دے بھی جانے کا کہ وہ جا سکتی ہیں تو ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں دیکھ رہا ہے اور نگراں ہے، انہیں ہر طرح سے دیکھ رہا ہے، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت انتہائی ضروری ہے تاکہ دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی ملے اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی ملے۔ اور چوتھی چیز جو حدیث میں بیان کی گئی وہ یہ کہ عورت کو جب اس کا شوہر حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اس کی باتوں کو مانے، اس کی بات کا انکار نہ کرے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسا چلن چل گیا ہے، ایسا فتنہ برپا ہو گیا ہے کہ آج کل عورتیں شوہروں کی باتوں کو نہیں مانتی ہیں، اپنے تکبر میں، بغض میں عورتیں جو ہوتی ہیں شوہر سے لڑتی ہیں، جھگڑتی ہیں، اور اس کے تعلق سے جو ہوتی ہیں بدگمان ہو جاتی ہیں، اور اپنی ہنسی کھیلتی پھلتی پھولتی زندگی کو برباد کر لیتی ہیں، اور خوشگوار زندگی کو تباہ و بربادی کے دہانے پر لے جاتی ہیں، نافرمانی کر کے اور عصیان کر کے اور ان کی باتوں کو نہ مان کر۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ چاہیے کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت و فرما برداری کریں، نیک کاموں کے اندر، اچھے کاموں کے اندر، برے کاموں کی اگر شوہر اس کو کچھ بات کہے، برے کاموں کی اطاعت کرنے کا حکم دے تو اس سے اللہ اور اس کے رسول دونوں نے منع فرمایا ہے، لیکن اس کے علاوہ شوہروں کی اطاعت و فرما برداری لازم ہے، ضروری ہے، کیونکہ اس کے مطابق اگر وہ زندگی گزاریں گی تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ لہٰذا آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات طلاق تک جاتے ہیں، معاملات لڑائی جھگڑے تک جاتے ہیں، معاملات خاندان میں فتنہ برپا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ باتوں کو نہ ماننا اور اطاعت و فرما برداری سے منہ پھیر لینا، یہ بہت خراب چیز ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مثالی خاتون، ایک مثالی عورت، ایک مثالی جو بیوی ہے اس کی یہ صفات ہیں، اس کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہوتی ہے، ان کی باتوں کے، ان کے حکم کی تعمیل کرنے والی ہوتی ہے، حکم دیا فوراً اسے مان لیا۔ اسی طریقے سے وہ نماز قائم کرنے والی، روزہ رکھنے والی، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی، اطاعت کی، شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہے۔ تو جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوئی اور بہت مشقت آمیز عمل بھی نہیں ہے، لہٰذا اس کو کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے کہ ایسی عورت کو اللہ رب العزت جنت میں داخل ہونے کا حکم دے گا، اور 8 دروازے جنت کے کھول دے گا، اور کہے گا کہ جنت کے جس دروازے سے جانا چاہو، داخل ہونا چاہو، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری اور بہت بڑی فضیلت ہے، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاریں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب و کامران عطا فرمائے گا، مرنے کے بعد بھی کامیابی اور کامرانی ان کے قدم چومے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔